حضرت ابو بکر صدیق، میں نے کہا یہ محبت کی جنگ ہوتی ہے نا۔ حضرت علی کے ایک بھائی تھے جناب عقیل، جناب عقیل وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو نبی پاک کے بڑا قریب رہنے لگے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑا پیار کرتے۔ حضور فرماتے ہیں تیرا کلمہ پڑھنے کی مجھے ڈبل خوشی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا ایک میرا تو صحابی بنا ہے، دوسرا تو میرا بھائی تھا مسلمان ہو گیا ہے۔ حضور بڑا پیار کرتے۔ اب یہ محبت جو ہوتی ہے نا، اس میں دوڑ بھی لگتی ہے اور یہ بری نہیں ہوتی، یہ دوڑ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ حضرت عقیل اب قریب رہنے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ نبی پاک اپنے ذاتی کام حضرت صدیق اکبر کو بتاتے تھے، گھوڑے کی تیاری کر، فلاں کام کرنا ہے، سیدہ فاطمہ کی شادی کرنی، ہر معاملے میں سیدنا صدیق اکبر پیش تھے۔ اب جب عقیل بن ابی طالب آئے تو حضور کا پیار تھا ان سے بھی، اب محبت کی جنگ چھڑ گئی۔ اب جناب عقیل کہتے ہیں میں کہنے لگا یار یہ کہیں پیچھے ہوتا ہی نہیں، ہر معاملے میں اسے پیچھے بٹھاؤ بھی تو آگے آ جاتا ہے، اس نے کیا کمال کر دیا ہے۔ کہتے ہیں آہستہ آہستہ نا میں جوان تھا، ابھی نوجوانی کا عالم تھا، تو وہ خاص پہلو میں سمجھنے سے ابھی قاصر تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہتے ہیں ایک دن نا بڑی باتوں میں حضور فرماتے ابو بکر میرا گھوڑا تیار کرو، وہ کہتے ہیں میں دوڑ کہتا تو چھوڑ میں کرتا ہوں، کہتے ہیں وہ چپ کر جاتے۔ جتنی جگہ وہ مجھ سے بن سکا میں نے روکا۔ حضرت صدیق اکبر بولے، کہتے ہیں ایک دن نا مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا تھا، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا اگے ہو بوے جڑا پہلوں آئے، یہ حکم ہے نا حدیث میں، پہلے آئے اور آگے بیٹھ جائے، گدنے پھلانگنے سے منع کیا۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق، توجہ ہے آپ کی، ان کی عادت تھی کہ جمعے والے دن مسجد کی صفائی کرتے اور صفائی کر کے سب سے آگے بیٹھ جاتے، بات ذرا میں نے قریب ہو کے سن لی، پاس بیٹھ جاتے۔ عقیل بن ابی طالب کہتے ہیں میں بھی آیا سیدنا صدیق اکبر، اور مجھے کئی دنوں سے جلال تھا کہ یہ پیچھے ہوتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں میں آیا تو حضرت ابو بکر آگے بیٹھے تھے، تو میں نہ جان بوجھ کے، بچہ تھا اور محبت تھی سرکار سے، ابو بکر سے بغض نہیں کوئی، خدا را اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ فرماتے میں نے کہا ابو بکر اٹھ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جس مسجد میں صدیق اکبر بیٹھے اس کی جگہ بھی انہوں نے خرید کے دی ہے۔ مسجد نبوی کی زمین کی سب سے پہلی رقم حضرت ابو بکر صدیق نے ادا فرمائی۔ اٹھ، کہتے اٹھے، پیچھے چل، توجہ ہے آپ کی، آنکھ کے تو ویکھے کو کسی نے، پاویں ماڑا ہوئے تو پاویں تو چھوٹا بندہ آکھے تو پھر تو دی خیر ہی نہیں، عمر میں چھوٹا ہو یا مال میں، اٹھ چل پیچھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی دیکھ رہے تھے، کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اٹھے پچھلی صف میں، پھر اس سے پچھلی صف میں، پھر اس سے پچھلی صف میں، 7ویں صف میں پہنچ گئے اور وہاں ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے شہزادے اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤں، تو رسول اللہ کا خاندان ہے، اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤں۔ حضرت عقیل کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق چپ کر کے پیچھے مل جائے وہی کافی ہے، 7ویں صف میں، شہزادے یہاں بیٹھ جاؤں، میں بیٹھ جا، ہاں بیٹھ گئے، نماز جمعہ پڑھا، سب چلے گئے۔ حضرت علی حضور کی بارگاہ، یا رسول اللہ عقیل کو تو کچھ سمجھائے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور اکثر ابو بکر صدیق سے یار جاتا ہے، آج بھی پہلی صف سے اٹھا کے 7ویں صف میں، شکایت تو حضرت عقیل کی لگ رہی ہے نا، اور حضور فرماتے علی تو عقیل کی چھوڑ، بتا ابو بکر نے کیا جواب دیا ہے، تو ابو بکر کی بتا، تو اس کی چھوڑ، تو اس کی، تو میرے دوست کی، میرے یار کی، میرے خلیل کی بتا۔ تو حضرت علی رو پڑے، کہنے لگے محبوبہ ابو بکر جیسا درد کہاں سے ڈھونڈ کے لائے؟ تو چپ کر کے 7ویں صف میں گیا اور اس نے کہا تو خون رسول ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے نے نور تیرا سب گھران، چپ کر کے بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو، عقیل کو بھی بلاؤ، دونوں آ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جمعے میں کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا تجھے کسی نے صاحب سے اٹھایا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ نہیں، آپ کو کسی نے بتایا؟ حضور کیا؟ فرمایا نہیں میں نے سنا ہے کہ تجھے عقیل نے کہا۔ حضور وہ شہزادے آئے تھے، انہوں نے یار اتنا جذبہ دنیا کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گی، بلے شاہ اوتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لایا ڈھیرا۔ کہا حضور یار یہ لفظ تاریخ میں ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گے۔ میرے ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ کہا حضور وہ نسل رسول کا شہزادہ ہے نا، اس نے ابو بکر کو 7ویں صف میں ابو بکر کا بیٹھنا پسند کیا تو ابو بکر راضی ہے۔ حضور اس نے یہاں بیٹھنا پسند کیا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور، تو ہے نے نور تیرا۔ اور کہا حضور وہ خاندان ہے میں خادم ہوں، فرق تو ہے نا۔
وہ خاندان ہے، میں خادم ہوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جناب عقیل کو، ڈانٹا نہیں، محبت فرمائی۔ سرکار نے فرمایا عقیل بیٹے بیٹھ جا، میں تجھے سمجھاؤں۔ پھر حضور نے بات چھیڑی، فرمایا تجھے پتہ ہے میرا ابو بکر کون ہے؟ عرض کی حضور میں، فرمایا نہیں سن، مکے میں سارا مکہ میرا دشمن تھا، یہ میری تنائیوں کا دوست تھا۔ فرمایا لوگ تلواریں لے کے آتے تھے مجھے مارنے، اور اس کی تلوار اٹھتی تھی، کہتا تھا پہلے میں مروں گا پھر کوئی مصطفیٰ تک جائے۔ تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ باندھے، حضور میں نوکر ہوں یا رسول اللہ، میں نے کوئی شکایت ہی نہیں کی۔ فرمایا عقیل یار ادھر بیٹھ بیٹھے، میں تجھے بتاؤں۔ کہا لوگ مجھے شیب ابی طالب میں قید کر آئے تھے، میری بیٹیاں پتے کھا کے گزارا کرتی تھی۔ یہ ابو بکر تھا پورے مکے میں جو ظلم سہ کے میرے تک غلہ اور اناج لے کے آتا تھا۔ فرمایا عقیل ادھر آ، میں تجھے بتاؤں، تیرا خاندان تیرا قبیلہ سوائے مولا علی شیر خدا کے، فرمایا وہ سب لوگ میرے ساتھ پیار کرتے تھے، ہمارے اوپر انہوں نے مکے کی زمین تنگ کر دی۔ فرمایا میں مکے سے نکلا تھا، ابو بکر کی بیٹی غار ثور میں کھانا پکا کے لاتی تھی، اس کا بچہ بکریوں کا دودھ لے کے آتا تھا۔ فرمایا یہ جان پہ کھیل کے میری نگرانی کرتا تھا۔ فرمایا تجھے پتہ ہے جس جگہ تو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ مسجد کی زمین بھی ابو بکر صدیق نے خرید کے دی۔ حضرت سیدنا عقیل یا رسول اللہ غلطی، حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور واللہ و رسول و منو، میرے اوپر اللہ رسول کے احسان ہے۔ آخری لفظ میرے حبیب نے کہے، حضور نے فرمایا عقیل میرے پاس جس کے بھی پیسے آتے ہیں میں بگانے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں فلانے کے ہیں، وہ پوچھے گا کہاں لگے، لیکن ابو بکر کے پیسے آتے ہیں تو میں اپنے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر کا میں نے بدلہ دیا ہی نہیں۔ قیامت کے دن جب سب جنت میں جانے لگیں گے تو میں اس کا بازو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں، اور میں کہوں گا یا اللہ میرے مولا، کلمہ پڑھنے سے لے کر غار تک، غار سے بدر تک، بدر سے احد، حنین، خندق، تبوک اور مزار تک، یا اللہ اس کی بڑی نیکیاں ہیں، اسے تو ہی بدلا عطا فرما۔ میرے دوستو یہ رنگ حضرت سیدنا صدیق اکبر، بس وہ اقبال نے کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، اور اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں۔ یہ جو ماننے کا انداز ہے نا، یہ دیکھیے نا، حضرت ابو بکر صدیق، بڑی دفعہ آپ نے بات سنی ہے لیکن اس بات کی لذت بڑی شاندار ہے۔ حضرت عمر نے طبیب بلایا ہے ابو بکر کو دکھانے کے لیے ملک شام، پہلے مانتے نہیں تھے، مولا علی کی سفارش ڈالی، پھر دونوں لے کے آئے، سیدنا علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں طبیب کو چیک کرو، ملک شام کا بڑا ڈاکٹر ہے۔ چیک کر لیا تو ڈاکٹر کہنے لگا کوئی مرض نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کمزوری بڑی ہے، کمزوری بڑی ہے، ان سے پوچھے انہیں کیا مرض ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یار بول کیا مسئلہ ہے تجھے، کیوں اتنا کمزور، اتنا بیمار رہتا ہے، کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے عمر تو قسم اٹھا کے بتا، تجھے پتہ نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو اٹھا نہ قسم، جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن، کون روے پھر تھوڑا، سب روگاں دائی روگ محمد جس کا نام وچھوڑا۔ تجھے نہیں پتا تو بول، اگر خبر ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ میرے دوستو کمال دیکھو، مدینے میں آج بھی مصطفیٰ کو سلام کرو تو ساتھ ہی صدیق اکبر لیٹے ہوئے، ساتھ ہی لیٹے ہوئے مدینے میں۔ ابو بکر صدیق روز رات کو جا کے اس کے گھر کا کام کاج کر کے آتے۔ کام بتاؤں کیا تھا اس کا؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس زمانے میں نا لوگ باتھ روم گھر میں بنا لیتے تھے، شاید پرانے لوگوں نے دیکھے ہوں، وہ اس کے اندر ہی پیشاب پخانہ رہتا تھا، وہ آتے تھے ملازم تو وہ اٹھا کے باہر پھینکا کرتے تھے، وہ بی بی گھر کے اندر پیشاب کرتی، نابینا ہے، وارث کوئی نہیں، تو ابو بکر صدیق آتے، امیر آدمی، اور اس کا وہ پخانہ پیشاب اٹھا کے باہر پھینک کے آتے، پھر اس کے گھڑے میں پانی بھر کے لاتے، پھر اس کے گھر میں جھاڑو دیتے، پھر اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلاتے، پھر اس کو خرچہ دیتے، پھر اس کو کہتے کہ فلاں آدمی کی تیرے پڑوسی کی میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے، ضرورت ہو تو اس کو کہہ دینا۔ بڑے زمانہ خدمت کی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اس بی بی کے دروازے پہ چلے گئے، دستک دی، اس نے کہا کون ہے دروازے؟ کہا میں عمر فاروق ہوں، عمر بن خطاب ہوں، پتہ چلا ہے آپ لوارث ہیں، میرا دل کرتا ہے میں آپ کے گھر کا کام کاج کر دیا کروں۔
تو बीबी कहने लगी नहीं, एक बंदा आता है कई सालों से वो कर रहा है, मुझे वही ठीक है। एक आता है बड़े सालों से काम करता है, वही ठीक है। तो हज़रत उमर कहने लगे मैंने भी काम ही करना है, कुछ उससे करा ले, कुछ मुझे मौका दे दे नेकी का। कहने लगी नहीं वही ठीक है। तो फरमाने लगे मेरे अंदर क्या नुक्स नजर आया है, अम्मा जी मुझे भी टाइम दें। तो बीबी कहने लगी नहीं वही सही है। हज़रत उमर जज्बाती आदमी थे, जलाली आदमी थे, कहने लगे मैंने कहा नहीं मुझे बताओ मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी तुझ में और उसमें फ़र्क ही बड़ा है। कहा वो क्यों? कहने लगे इतने साल हो गए उसे आते हुए, इतने साल, तू पहले दिन आया है और आते कह रहा है मैं उमर बिन खत्ताब हूँ, अपना नाम बता रहा है, सालों हो गए मैं रोज़ पूछती हूँ तेरा नाम क्या है, वो बताता ही नहीं। वो कहता है अम्मा मैं काम सही करता हूँ तो नाम को छोड़ो, नाम बता के क्या करना है। फरमाया ये थोड़ा फ़र्क है, उसने इतने सालों में नाम नहीं बताया और तू पहले दिन ही आके कह रहा उमर बिन खत्ताब हूँ। तू अब्बा जी का भी नाम बता रहा है, मैंने नहीं काम कराना, मुझे वही सही है। नाम नहीं बताता, नौकरी पूरी कर जाता है। हज़रत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं मैं तहज्जुद के वक़्त झाड़ियों में छुप के बैठ गया। कहते मस्जिद नबी से वो शख्स निकला, चेहरे पे नकाब, पैरों से नंगा, और मैंने उस शख्स को खरामा खरामा उस बूढ़ी औरत के घर के करीब जाते देखा। तो पीछे से जाके मैंने कहा ओ मुसाफिर चेहरा तो दिखा। तो कहते हैं चेहरा उठाया तो अबू बकर सिद्दीक थे, सिद्दीक अकबर थे। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं मैंने कहा तू जूती को उतार के आता है? तो कहने लगे जूती से जब चलता हूँ तो पैरों में आवाज़ पैदा होती है, जूते की वजह से। पड़ोसियों को तकलीफ देने का मकसद तो कोई नहीं ना। और फरमाया जब जूतों से आवाज़ पैदा होगी तो गली मोहल्ले वाले पूछेंगे अबू बकर किधर जा रहा है, तो मैं नेकी किसी को बताना नहीं चाहता। तो फरमाया अबू बकर कब से आ रहे हो? फरमाया छोड़ उमर, बस दुआ कर रब मेरा आना कबूल फरमा ले। तो दुआ कर सरकार की बारगाह में हाज़री सही लग जाए, छोड़ मैं कब से आ रहा हूँ, इस वक्त से आ रहा, इस मसले को छोड़। तू ये देख पानी पर नसोलियाँ रंगा रंग कड़े परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। ये बात आपने दर्जनों बार सुनी है, लेकिन इस पर गौर तो करो मेरे दोस्तों। कि हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं जिन दिनों तबूक के लिए मेरे नबी ने ऐलान फरमाया मेरे हालात अच्छे थे, अबू बकर के अच्छे नहीं थे, माली हालात कमज़ोर थे, कुछ मसाइल थे, मेरे अच्छे थे। मेरी सरकार ने ऐलान फरमाया कि पैसे दो, फरमाते चूँकि मेरे हालात भी अच्छे थे तो मैंने कहा इस दफ़ा पहला नंबर मेरा ही होगा। फरमाते हैं आधा माल घर का, ये भी बड़ी दलेरी है। कितना? बोलिए। इतने तो अब्बे नूं नहीं दसदे साढ़े कोल पैसे किन्ने ने, कहते अब्बा जी मांगना लैन, वालिद साहब को नहीं बताते, हमारी जेब बखरी होती है, ऐसे ही नाना को मांगी ना ले। आधा माल हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं आधा माल मैंने बांट के हुजूर की बारगाह में, और साथ मेरा इरादा है कि अबू बकर आज मैं नहीं तुझे आगे गुजरने देता। फरमाते माल पेश किया, थोड़ी देर गुजरी तो अबू बकर भी आ गए। और मंजर क्या है? कहते हैं उन्होंने कमीज पहनी हुई है बोरिए की, सर पे टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं, सर में टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक आए, सबका माल आया, मुस्तफ़ा की भी इतनी तवज्जो नहीं थी, पर जब अबू बकर आए तो मैंने मुस्तफ़ा करीम के अंदाज भी बदले हुए देखे, इस शख्स के आने पर बदले हुए देखे। फरमाते हैं मेरे रसूल पाक के सामने हर चीज़ अबू बकर ने कदमों में ढेर कर दी, और ढेर करके ना चीज़ें रख के तो फटाफट पिछली साइड पे, किसी को पता ना चल जाए, पिछली साइड पे हुजूर के। तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर सामने आना, घर क्या छोड़ के आया है? फरमाया हर चीज़, पीछे बैठ गए। तो महबूब ने बाजू थाम के आगे किया, फरमाया क्या छोड़ के आया घर? ये इस बात पे बात आपने पहले भी सुनी है, लेकिन इन लफ्ज़ों पे गौर करो। अबू बकर ने ये नहीं कहा हुजूर कुछ भी नहीं, मैं सारा कुछ ले, ये लफ्ज़ कह ही नहीं। अल्लाह करे हमें इस अकीदे को समझें, इस नजरिए को। ये तिरमिजी और मिशकात दोनों में ये लफ्ज़ मौजूद है। ये नहीं कहा हुजूर कुछ भी नहीं, सारा कुछ ले आया हूं, ये नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या छोड़ के आए हो घर? तवज्जो है आपकी? लफ्ज़ देखें, कहा माँ अबक़ैत अल्लाह व रसूले, या रसूल अल्लाह घर में खुदा को भी छोड़ आया हूं, मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी छोड़ आया हूं।